عزیزان گرامی، آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ موضوع ہے باغ فدق۔ سب سے پہلے کہ باغ فدق کیا تھا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے خیبر کو فتح کیا تو خیبر کے ساتھ یہودیوں کی ایک سرزمین تھی جس کا نام فدق تھا، جو فدق بن حام کی ملکیت تھا۔ تو یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدیہ کر دیا۔ تمام مسلمان متفق ہیں کہ فدق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالص ملکیت تھا، اور جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اپنے قریبیوں کو اپنا حق دے دو، تو تمام مفسرین لکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باغ فدق جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں، قاضی ثناء اللہ پانی پت پتی نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دے دیا تھا۔ اب ہم حیران ہوتے ہیں کہ قرآن مجید بھی یہ فیصلہ سناتا ہے کہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، کہ کسی مومن کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو اس میں کوئی تبدیلی کرے۔ اب افسوس کا مقام ہے کہ جب رسول اکرم کے بعد حکمران آئے، انہوں نے زہرا کے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا، حالانکہ قرآن صاف ظاہر ہمیں بتاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا جو حصہ ہے اس کا نصف حصہ عورتوں کے لیے ہے۔ اور دوسری آیت میں پھر ارشاد ہوتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَلَدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، کہ جو ترکہ ماں باپ یا قریبی چھوڑ جائیں تو ہم نے ہر ایک کے لیے اس کا وارث قرار دیا ہے۔ لفظ والے کلے یہ دلیل ہے کہ ہر ایک کو اس کے والدین سے وراثت ملتی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ رسول اکرم کی یہ حدیث ہے لا نارث ولا نورث ما ترکنا صدقات نحن مشارع الانبیاء، کہ نبیوں کا یہ شیوا ہے کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، نہ وہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، ان کا مال صدقہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں جواب دیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گھر تھا وہ در حقیقت جناب عبداللہ کا تھا، تو عبداللہ کی وراثت محمد مصطفیٰ کو کیسے مل گئی؟ جناب ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی، وہ محمد مصطفیٰ کو کس طرح مل گئی؟ اگر میرا دوست یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو قرآن اس کی رد بیان نہ کرتا۔ قرآن تو واضح حکم دیتا ہے کہ والدین جب فوت ہو جائیں، والدین جب مر جائیں تو ہر ایک کو وراثت سے اپنا حصہ دیں۔ اگر جناب زہرا کا یہ حصہ نہ ہوتا تو جناب زہرا کبھی مانگنے نہ آتی، جناب زہرا کبھی غصہ نہ ہوتی، جناب زہرا کبھی ناراض نہیں ہوتی،
بخاری شریف کی دوسری جلد ہے، اس میں حدیث درج ہے، رسول فرماتے ہیں الفاطمہ بزات منی فمن اغضبها فقد غضبنی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو اس کو ناراض کرے گا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ میرا دوست، حدیث میں کسی کے لیے یہ جملے نہیں ہے کہ رسول نے فرمایا ہو کہ جس نے فلاں کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ حدیث بھی زہرا کی معصومیت میں دلیل ہے کہ زہرا معصوم ہے، اس کے ناراض ہونے سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، رسول بھی ناراض ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب زہرا کو جب حدیث جیلی سنائی گئی تو جناب زہرا خاموش ہو گئیں، میرا دوست بخاری شریف ہے، اس کی دوسری جلد ہے، اور اس کے یہ الفاظ ہیں فَلَمْ تُكَلِّمَهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ، کہ جناب زہرا نے وصال کے وقت تک خلفائے ثلاثہ سے کلام نہیں کیا اور مرتے دم تک ناراض رہیں۔ اور رسول کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی امام کی معرفت رکھتے ہوئے بغیر مر گیا اس کی موت کفر کی موت ہے۔ تو جناب زہرا پہ تو فرض تھا کہ ان کی عزت کرتی، ان کا احترام کرتی، لیکن جناب زہرا کا ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی اللہ کی طرف سے حاکم مقرر نہیں تھے۔ اب کبھی ہمیں کہا جاتا ہے یہ شیعوں کا جھوٹ ہے، جناب زہرا نے کوئی حق نہیں مانگا، جناب زہرا ناراض نہیں ہوئی، جناب زہرا کی شہادت نہیں ہوئی، جناب زہرا کا محسن شہید نہیں ہوا۔ تو ہم اب بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی کتابیں ہیں اہل سنت کی کہ جس میں یہ واقعہ درج ہے کہ زہرا ناراض بھی ہوئی، زہرا کا محسن شہید بھی ہوا۔ سب سے پہلے بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب زہرا نے مرتے دم تک ان سے کلام نہیں کیا۔ دوسری کتاب مسلمانوں کی دوسری بڑی کتاب صحیح مسلم ہے، جس میں درج ہے کہ زہرا نے ان سے کلام نہیں کیا۔ تیسری بڑی کتاب ازالۃ الخفا شاہ ولی اللہ دہلوی کی، وہ بھی لکھتے ہیں کہ زہرا ان سے ناراض تھیں۔ اور چوتھی کتاب اثبات الوصیہ ابن مسعودی کی کتاب ہے۔ پانچویں کتاب تاریخ یعقوبی ہے۔ چھٹی کتاب کنز العمال علامہ متقی الہندی کی ہے۔ اور ابن ابی شیبہ اس کی کتاب المصنف، امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کی کتاب ہے، وہ بھی لکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان سے ناراض تھیں۔ اور امام طبرانی علیہ رحمہ موجم الکبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق نے یہ جملہ کہا کہ کاش میں نے زہرا کے گھر کی بےحرمتی نہ کی ہوتی۔ اور میرا دوست بات یہاں تک نہیں، بلکہ بات یہاں تک ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا، ان کا محسن بھی شہید ہو گیا۔ مارج النبوہ ملا معین الدین چشتی کی کتاب ہے، جس میں لکھتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے محسن کو شہید کیا گیا۔ علامہ شہرستانی جس کی کتاب الملل والنحل ہے، اس میں لکھا کہ جناب زہرا کا محسن شہید ہو گیا۔ ابن قتیبہ دینوری اپنی کتاب الامامۃ والسیاسہ میں لکھتے ہیں کہ جناب زہرا کے محسن کو شہید کیا گیا۔ تو میرا دوست یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو علماء اہل سنت نے بھی امت مسلمہ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیاری تھی، مسلمانوں نے اس کا حق غصب کر لیا۔ دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما الینا الا البلاغ۔